أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بنت محمد. عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے. انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا تاکہ ہمیں برائیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے، ہمیں شر سے نکال کے خیر کی طرف لے کے آئے، ہمیں پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کے آئے. عزیزان محترم، 40 برس تک حضور سرور کائنات نے خاموش رہ کے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے جاہل بدو عربوں کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سینچنا شروع کیا، اور اتنا سینچا کہ جھوٹوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ صادق جا رہا ہے، بے ایمانوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ امین جا رہا ہے. جب 40 برس تک ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سینچ چکے تو اب اللہ کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ. تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، کہا کہ اے میرے خاندان والوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ کہے یتیم عبداللہ ہم سچ ماننے کو تیار ہیں. کہا اگر تم نے لشکر دیکھا نہیں تو کیسے سچ مان لو گے؟ کہا کہ یہ محمد ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ، کوئی لغو، کوئی غلط بات نہیں سنی، آپ صادق ہیں اس لیے ہم ماننے کو تیار ہیں. رکے جملہ سنیے، محمد اسے کہتے ہیں جو پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوائے، بعد میں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوائے. حضور سرور کائنات نے کہا کہ اگر تم نے لشکر دیکھا نہیں اور تم سچ ماننے کو تیار ہو، تم سچ ماننے کو تیار ہو تو کہو گے قولو لا الہ الا اللہ، کہو خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. پھر کہا خدا نے مجھ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، اور کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تعریف کہتی ہے سب بیٹھے رہے.
ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا انا یا رسول اللہ۔ آج ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ محمد کو سب سے پہلے رسول اللہ کہہ کے میرے مولا علی نے ایڈریس کیا، جن کی عمر 13 برس کی تھی۔ اسی کا تو ہمیں شکوا ہے کہ جو 13 برس کے بچے نے کہا وہ سب کی سمجھ میں آ گیا، جو غدیر میں محمد نے کہا۔ بچے نے کہا وہ سب کی سمجھ میں آئی۔ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کہتے ہیں یا رسول اللہ، مگر علی کو مولا سب نہیں مانتے، کیونکہ جو محمد کی مانے گا وہی علی کو مولا مانے گا۔ اور غدیر کے میدان میں محمد نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سب کا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا۔ یہ نہیں کہا انا مولا المسلمین، میں مسلمانوں کا مولا، تاکہ میں گواہی دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ 13 برس کے بچے نے یا رسول اللہ آدم سے کہیے اللہ آدم کو بھیجے اور آدم آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دیں، کیونکہ آپ آخری رسول ہیں۔ آپ کی نبوت نان کانٹروورشل ہو اور سب آپ کو نبی مانے، لہذا آدم آ کے گواہی دیں۔ وہ آدم ہے، ہم آدمی ہیں، وہ ابو البشر ہیں، ہم بشر ہیں۔ تو حدیث رسول آئی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہا کہ میں نبی تھا، کنت نبیا میں نبی تھا۔ یہ نہیں کہا میں آمنہ کا لال تھا، یہ نہیں کہا میں طٰہٰ تھا، یہ نہیں کہا میں مزمل تھا، یہ نہیں کہا میں یاسین تھا، یہ نہیں کہا میں حبیب تھا، یہ نہیں کہا میں محمد تھا۔ میں نبی تھا۔ آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ آدم کی تو یہ حیثیت نہیں کہ آدم کہیں کہ ہم محمد کے جیسے۔ تو آدمی کہاں سے منہ لے کے کہے گا کیا محمد کے جیسے؟ تو ایک 13 برس کے بچے نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے حبیب ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر شاہد بنا کے، مگر گواہ بنا کے۔ محمد گواہ ہیں کہے کہے پر پوری کائنات پہ۔ پھر کہا میرے حبیب کیا شان ہوگی اس دن تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو محمد کائنات کے ذرے ذرے پہ گواہ، بچوں کے واسطے کہ محمد کاہے کاہے پر گواہ، جو آدم پر گواہ وہ محمد، جو نوح پر گواہ وہ محمد، جو ابراہیم پر گواہ وہ محمد، جو موسیٰ پر گواہ وہ محمد، جو عیسیٰ پر گواہ وہ محمد،
ممبر پر گواہ وہ محمد، جو محراب پر گواہ وہ محمد، جو وضو پر گواہ وہ محمد، جو سجدے پر گواہ وہ محمد۔ مختصر یوں سنیے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے پر گواہ ہو وہ محمد ہوتا ہے، جو محمد کی نبوت پہ گواہ ہو وہ علی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ نعرہ لگا، کیا نعرہ لگا؟ نعرہ حیدری۔ یہ نعرہ ہر ایک نہیں لگا سکتا، یہ نعرہ ہر ایک نہیں لگا سکتا۔ اور لوگ ادھر ہم علی علی کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی سنیں، جس علاقے میں تقریر کر رہا ہوں وہاں ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، وہ بھی سنیں کہ ہم علی کو خدا نہیں مانتے۔ یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ علی کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ہم علی کو خدا سے نہیں ملاتے، ہم اللہ کی وجہ سے علی کا احترام کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ہم اللہ کی وجہ سے علی کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں ہم مولا علی کا احترام نہیں کرتے۔ بھائی ہمارا کلمہ سنیے، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ہمارے کلمے کو کہیں بھی لے جا کے ٹیسٹ کرا لیجئے کہ ہم نے خدا کی خدائی میں مولا علی کو شامل کیا یا محمد کی بادشاہی میں مولا علی کو شامل کیا۔ آپ جائیے ہمارا کلمہ ہمارے دشمن کی لائف سے ٹیسٹ کرائیے، ہماری لائف سے نہیں۔ جہاں بڑے بڑے عربی کے جانکار بیٹھے ہوں، کوئی فقہ جعفری کا نہ ہو، ان سے کہیے کہ یہ یاسو کے پاس نے شیعوں کا کلمہ بھیجا ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ لا الہ، خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ ہمارا کلمہ آگے بڑھا، محمد اللہ کے، دیکھیے اللہ کے کلمے میں محمد کا نام نہیں، مگر محمد کے کلمے میں اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے کلمے میں محمد کا نام نہیں، مگر محمد کے کلمے میں اللہ کا نام ہے۔ عالم اسلام کا کلمہ یہی پر رک گیا کیونکہ وہ دین کے پریکٹیکل میں فیل ہو گئے۔ ہمارا کلمہ آگے بڑھا، علی جان، ایسے نہیں علی سنا نہیں ہے مطلب علی وسیع، علی کے کلمے میں اللہ کا بھی نام،
علی کے کلمے میں محمد کا بھی نام، یعنی اللہ کے کلمے میں کسی کا نام نہیں ہے، مگر محمد کے کلمے میں اللہ کا نام ہے۔ علی کے کلمے میں اللہ و محمد دونوں کا نام ہے۔ اب جو یہ مجمع علی علی کر رہا ہے، یعنی اللہ اللہ کر چکا، محمد محمد کر چکا، تبھی تو علی علی کر رہا ہے۔ بس ہو جائے محسن، تمام کر رہا ہوں۔ یہ ہے علی، اور علی ہی کی عداوت تھی جو کربلا میں حسین سے نکلی۔ حسین کھڑے تھے 71 لاشیں اٹھانے کے بعد، عباس کا لاشا نہ اٹھا مگر خون میں ڈوبا علم اٹھا۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین کھڑے تھے۔ عمر صاحب سے کہا کہ صاحب کے بیٹے تم مجھ سے کیوں لڑا؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا یا حرام محمد کو حلال کیا؟ یا میں نے تیرے دین میں کوئی تبدیلی کر دی ہے یا میرے دل میں کسی کا کوئی قرض بنا نہیں بتا کیا ہے؟ تو یہ لئی رکابوں پر زور دے کے اٹھا، کہنا یا حسین تو غل ابی، اے حسین ہم تم سے تمہارے بابا علی کی عداوت میں لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے کربلا کی لڑائی مسلمانوں سے تھی، کلمہ پڑھنے والے سے تھی، نمازیں ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، روزے ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، حج ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، اسلام ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، داڑیاں ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، نماز کے گھٹے ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، محمد رسول اللہ ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا۔ کون سی ایسی شے ہے جو ادھر تھی ادھر نہیں تھی؟ وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ حسین نے تلوار نکالی، کہا کہ میں تنہا رہ گیا ہوں، دستور عرب کے مطابق تلوار چلاؤ۔ ایک ایک آتا تھا وہ کپتا تھا، 10 آئے وہ مارے گئے، 100 کے رسالے آئے، حسین نے انہیں کاٹ کے ڈال دیا۔ پورے لشکر نے مل کے حملہ کیا۔ حسین تلوار چلا رہے تھے، کبھی میمنے بجاتے تھے، کبھی میسرے بجاتے تھے، کبھی قلب لشکر میں جاتے تھے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں حسین کی لڑائی دیکھ رہا تھا، میں حسین کی لڑائی دیکھ رہا تھا، ایسا تو کوئی نہ لڑا جیسے حسین لڑے۔ تھوڑی دیر پہلے یہی حسین گھٹنیوں چل کے علی اکبر کے لاشیں بگائے تھے، علی اکبر کی میت لے کے کبھی دروازہ خیمہ پہ آتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے ایسی شجاعت آج تک نہ دیکھی جو عصر عاشورہ حسین کی شجاعت دیکھی۔ حسین کا عالم یہ تھا کہ حسین تلوار چلاتے ہوئے دریا تک چلے گئے۔ حمید کہتا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ حسین پیاسے ہو سکتا ہے، حسین پانی پینا چاہ رہے ہیں، وہ پانی پی کے کیا کرے جس کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا، جس کی 4 برس کی بچی خیمے میں پیاسی، وہ پانی پی کر کیا کرے۔ حمید کہتا ہے کہ دریا سے تھوڑا فاصلے پر رکے ہوتے ہیں، رکابوں پر زور دے کے اونچے ہوئے جیسے کسی کو
تلاش کر رہے ہو، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک مرتبہ ایک بازو کٹے لاشے کو دیکھا، کہا بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ بھیا لو یہ حملہ تمہاری طرف سے۔ یہ کہتے اپنے حسین لاش عباس سے پلٹے تو حمید کہتا ہے کہ حسین سب ہنس کی کبا پہنے تھے جو گھمسان کی لڑائیوں میں پہنی جاتی تھی، آستینیں چڑھی ہوئی تھی، کوہلیوں سے لہو جاری تھا، تلوار چلاتے جاتے تھے اور تو کاٹتے جاتے تھے۔ ایک تلوار تھی جو حسین کے سر پر ہالہ بنی ہوئی تھی، جو اس کے بیچ میں آتا تھا وہ کٹ جاتا تھا۔ کہ حسین نے آسمان کو دیکھا عصر کا وقت قریب ہے، تلوار نیام میں رکھ رہے تھے کہ ایک تیر آیا پیشانی پر لگا، تیر کو نکالا، سنان نے نیزہ مارا، حسین کے پہلو پر لگا، نیزے کو نکال رہے تھے، ایک تیر سینے پر لگا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر، زینب نکلی، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجایا، ارے میرا حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تقدیرہ۔